کنز العمال کے اندر اگلی حدیث ہے 35,676۔ ابو الزناد روایت کرتے ہیں قال رجل لعلی رضی اللہ تعالی عنہ یا امیر المومنین ما بال المہاجرین والانصار قدموا ابا بکر، یہ کیا ہوا کہ مہاجرین اور انصار نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ پر مقدم کر دیا۔ یعنی جس وقت یہ معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے پیدا ہو چکے تھے کہ جن کا مزاج شکایت والا تھا اور اعتقاد میں گڑبڑ آ چکی تھی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت تھا تو آپ کو مختلف مواقع پر مختلف لوگوں نے کہا کہ آپ کا نمبر پہلا تھا، آپ چوتھے نمبر پہ کیوں آئے، آپ نے اتنی دیر انتظار کیوں کیا خلافت کا؟ تو اسی مضمون کی یہ بات بھی ہے کہ ایک بندہ آیا، اس نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یا امیر المومنین ما بال المہاجرین والانصار، یعنی اس نے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیت ہے خلافت میں، اسے مہاجرین اور انصار کے کھاتے میں ڈالا کہ انہیں حضرت صدیق اکبر کو آگے انہوں نے کر دیا، مہاجرین نے کر دیا اور انصار نے کر دیا۔ وَأَنْتَ أَوْفَى مِنْهُ مَنْقَبَةً، حالانکہ آپ کی فضیلت ان سے زیادہ ہے۔ اس سائل نے، اس شخص نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حالانکہ آپ کی افضلیت، منقبت، فضیلت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہے۔ وَأَقْدَمُ مِنْهُ سِلْمًا، آپ ان سے پرانے مسلم ہیں، آپ نے پہلے ان سے اسلام قبول کیا۔ وَأَسْبَقْ سابقاتن، اور آپ کو اللہ نے سبقتیں عطا فرمائیں۔ اس طرح کا مضمون اس نے ساتھ اپنے دلائل بھی پیش کیے اپنی طرف سے، اپنی بات کے ساتھ کہ آپ کی سبقت بنتی ہے، آپ کو پہلے ہونا چاہیے تھا۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا، اتنا غصہ آ گیا، فرمایا آئذ اللہ لا قتلتک، اگر تو مومن نہ ہوتا، یعنی مومنوں سے اپنے آپ کو شمار نہ کرتا کہ تو یہودی نصرانی تو ہے نہیں، شمار تو اپنے آپ کو مسلمانوں میں کرتا ہے، اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے۔ لولا ان المومن عائذ اللہ لا قتلتک، اگر مومن اللہ کی پناہ میں نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ تیری اس گفتگو کی بنیاد پر جو تو نے بظاہر اپنی ہمدردی میرے ساتھ ظاہر کی ہے، لیکن مجھے اس بات پہ تجھ پہ اتنا غصہ آیا ہے کہ میں تجھے، اگر تو اللہ کی پناہ میں نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ویحک، ویحک کا معنی اچھائی والا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں جو پہلے غصے کے الفاظ ہیں تو ویحا میں دوسرا معنی بھی ہے جس کا معنی ہے تو تباہ ہو جائے، تو تباہ ہو جائے، یعنی اب یہاں یہ معنی نہیں تو خوش رہے، ویحک تو تباہ ہو جائے۔ ان ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ سابقانی الی اربع، فرمایا 4 مواقع پر ابو بکر صدیق مجھ سے سبقت لے گئے، کہ تو مجھے کہہ رہا ہے کہ لوگوں نے مقدم کر دیا ان کو، تو لوگوں نے ان کو مقدم نہیں کیا، ان کو اللہ کی طرف سے یہ تقدیم ملی۔ اور ان 4 کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا سابقانی الی الامامہ، امامت میں وہ مجھ پر سبقت لے گئے۔ سابقانی الی الامامہ، جو ابن قوا نے بصرہ میں جب آپ پر اعتراض کیا تھا مجمع عام میں کہ آپ کا پہلا نمبر تھا، آپ نے اتنا انتظار کیوں کیا، تو ابن قوا کا تعلق خوارج سے تھا، تو آپ نے اس کے جواب میں مجمع عام کے اندر
آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لست مریضا ولا غائبا۔ اس دن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہو کہ وہ میرے مصلی پہ امامت کروائیں، میں اس دن نہ مریض تھا نہ میں غیر حاضر تھا۔ تو اگر میں غیر حاضر ہوتا تو پھر بھی کوئی کہتا کہ چونکہ وہ غیر حاضر تھے تو ان کی باری آ گئی، اگر میں بیمار ہوتا پھر بھی کوئی کہتا کہ چونکہ مولا علی بیمار تھے لہذا متبادل ان کو بنا دیا گیا۔ فرمایا نہ میں بیمار تھا نہ میں غیر حاضر تھا، میں پاس ہی تھا۔ تو میرے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور حضرت عباس کو فرمایا مرو ابا بکر، تم دونوں ابو بکر صدیق کو کہو جا کے کہ وہ جماعت کرائیں۔ تو کہنے لگے ردینا لدنیانا ما رضی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمارے دین میں ہمارا جسے لیڈر بنایا، مصلی پہ کھڑا کر کے نماز جیسے معاملہ میں جو دین کا ستون ہے، تو ہم نے اسی شخص کو پھر دنیا میں بھی اپنا لیڈر بنا لیا اور ان کو اپنا امیر المومنین بنا لیا۔ تو اسی انداز میں آپ نے یہاں فرمایا سابقانی الی الامامہ، امامت میں سبقت انہیں ملی، یعنی سرکار نے یہ نہیں فرمایا مرو علی فلیصلی بالناس، یا مجھے جو میں پاس بیٹھا ہوا تھا فرماتے کہ انت تصلی للناس، آپ جماعت کرائیں۔ کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار نے سبقت دی کہ جماعت وہ کرائیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ تقدیم الہجرہ، ہجرت میں بھی وہ مجھ پہ سبقت لے گئے، وَإِلَى الْغَارِ، غار میں بھی وہ مجھ پہ سبقت لے گئے، وَإِفْشَاءِ الْإِسْلَامِ، اسلام کے اظہار میں بھی وہ مجھ پہ سبقت لے گئے۔ یہ ایک جدا موضوع ہے جو کبھی بیان کریں گے، اسلام لانا اور اسلام کا اظہار کرنا، یہ دو جدا چیزیں۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وَإِفْشَاءِ الْإِسْلَامِ، اظہار اسلام کے اندر بھی وہ مجھ سے سبقت لے گئے۔ ساتھ یہاں تک گفتگو کے بعد پھر فرمایا وَيْحَكَ، تو تباہ ہو جائے، ان اللہ ذم الناس کلہم ومدح ابا بکر۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جس میں اللہ نے ہر بندے کی مذمت کی، اللہ نے مذمت کی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت ایمان انسانیت کو دے رہے تھے کہ میرا کلمہ پڑھو، ان اللہ ذم الناس کلہم ومدح ابا بکر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جن لوگوں کو تھی، جنہوں نے اس دعوت کو قبول بھی کر لیا، ان سب کو شمار کر کے اللہ نے سب کی مذمت کی۔ لیکن اس وقت بھی جس ہستی کی رب نے تعریف کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ انہیں رکھ کے، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ ساتھ آیت پڑھی اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَاصَرَهُ اللَّهُ، کہ اگر تم نے میرے محبوب کی مدد نہ کی تو اللہ تو ان کی مدد کرے گا۔ یہ جو ہجرت کا معاملہ تھا تو اس میں یہ جو اِلَّا تَنْصُرُوهُ، یہ خطاب سب کو تھا کہ تم نے اگر مدد نہ کی تو اللہ تو مدد کرے گا۔ جب باقی سب کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا تھا اِلَّا تَنْصُرُوهُ، اس وقت بھی غار میں صدیق اکبر ساتھ تھے، یعنی وہ اس جھڑکی میں نہیں آ رہے تھے، وہ اس مذمت میں نہیں تھے جو اللہ تعالیٰ مذمت فرما رہا تھا، جو مولا علی خود استدلال کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَيْحَكَ، تو تباہ ہو جائے، ان اللہ ذم الناس کلہم، اللہ نے سارے لوگوں کی مذمت کی، وَمَدَحَ ابا بکر، اس دن بھی ابو بکر صدیق کی مدح کی، ابو بکر صدیق کی تعریف کی۔ فَقَالَ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَاصَرَهُ اللَّهُ،
کہ اگر تم اے لوگو مدد نہیں کرو گے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ نے یقیناً ان کی مدد کر دی ہے۔ تو یہ خطبہ دیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خصوصی طور پر اس شخص کو کہ جو یہ ظاہر کر رہا تھا کہ میں آپ کا محب ہوں اور آپ کا پہلا نمبر ہونا چاہیے، اور مولا علی کو اتنا غصہ آیا، فرمایا کہ اگر تم اللہ کی پناہ میں نہ ہوتے تو میں تجھے قتل کر دیتا، اور کہا کہ اللہ نے یہ سبقتیں عطا کی ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔